بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مولانا صدیق اکبر۔ موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ چمڑے کے موزے اگر کسی بندے نے پہنے ہیں تو وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے ان پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزے کامل طہارت پہ پہنے ہوں، یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد اس نے وہ موزے پہنے ہوں۔ اب اس کے بعد جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا تو بجائے موزے اتار کر پیر دھونے کے وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ جو شخص مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، اس کے لیے ایک دن ایک رات تک وہ موزے پہن کر رکھنا جائز ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہے۔ لیکن وہ چمڑے کے موزے اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر بندہ اس سے وہ بغیر چپل یا بغیر بوٹ کے پیدل چلے تو پیدل بھی چل سکے، اور اگر 3 میل تک چلے تو 3 میل تک چلنے کے بعد بھی وہ پھٹے نہیں۔ جورابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، حال البتہ جورابیں اتنی موٹی ہوں، اس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اتنی موٹی ہوں کہ 3 میل تک اگر بغیر چپل کے ان سے چلا جائے کہ وہ جورابیں نہ پھٹیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹانگ پر بغیر باندھے وہ رک جائیں، اور وہ رکنا ان کے وہ ٹائٹنیس کی وجہ سے نہ ہو، وہ رکنا کسی الاسٹک کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ وہ رکنا وہ محض اس کے موٹا ہونے کی وجہ سے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پانی اس کے اوپر ڈالا جائے تو پانی ان سے نہ چھنے، مطلب یہ ہے کہ وہ واٹر پروف ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ اوپر سے پانی ڈالیں تو وہ نیچے سے بہے نہ۔ اگر یہ 3 شرائط جوراب میں پائی جاتی ہیں تو پھر کپڑے کی جوراب پر بھی مسح کرنا جائز ہے، بشرطے 3 شرائط موجود ہوں۔ موزہ اگر پھٹا ہوا ہے تو دیکھیں گے کتنا پھٹا ہوا ہے۔ اگر اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اس سے پیر کی 3 انگلیاں یا اس سے زیادہ ظاہر ہو سکیں، پھر پھٹا کہیں سے بھی ہوا ہو، ٹخنے کے نیچے سے کسی جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اس سے وہ اگر انگلیاں ظاہر کریں تو 3 انگلیاں ظاہر ہو سکیں، تو اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیر کے اوپر والے حصے پر، یعنی مثال طور یہ پیر ہے تو پہلے سیدھا پیر ہوگا، تو سیدھا پیر سمجھ لیں، یہ سیدھا پیر ہے، اس کے اوپر سیدھے ہاتھ سے وہ انگلیاں اس طرح ساری کی ساری رکھنی ہیں، اور ان انگلیوں کو پیر کے انگلیوں سے پنڈلی کی طرف اس طرح لے جانا ہے۔ اس طرح 1 مرتبہ کرنا ہے، 1 مرتبہ کرنے سے مسح ہو جائے گا۔ پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھ گیلے ہوں تو سیدھے پیر پر سیدھے ہاتھ سے مسح کریں، اور الٹے پیر پر الٹے ہاتھ سے مسح کریں۔ یاد رکھیں مسح کے اندر یہ ہتھیلی لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ انگلیاں مکمل لگانا ضروری ہے۔ انگلیوں کے صرف پورے نہیں لگائے جا سکتے بلکہ پوری انگلیوں کو لگانا ضروری ہے۔ اور مسح ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو مسح بے وضو ہونے کی صورت میں وہ باقاعدہ وضو کرے گا، اور صرف پیر دھونے کے بجائے وہ پیروں پر مسح کرے گا، موزوں پر مسح کرے گا۔ اور اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو موزے اتار کر غسل کرنا پڑے گا، اس صورت میں وہ باقی جسم دھو کر موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔